سکینہ کی آزادی اور گلیاں بنانی آسمان کو لگا رہی تھی. عباس بھائی کے بازو میں چکے تھے. حضرت زین العابدین کی بیماری کی حالت ناقابل برداشت ہو چکی تھی. خود میرے امام زخمی ہو کر زخموں کی تابنے لگے اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ شبر ظالم کو موقع ملتا ہے میرے حسین کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے. میرے امام نے فرمایا تھا مردود ارادہ کیا ہے؟ کہا تھا شہید کرنے کا. میرے امام نے فرمایا تھا مجھے پتا ہے تو شہید کرے گا لیکن آخری وقت میں اپنے رب کے لیے 2 رکعت نماز اور پڑھنے دو. اسی حسین کے ماننے والے ہو نا؟ نعرہ تکبیر حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو. جس حسین نے کربلا کے تکتے ہوئے میدان ہوئے, کربلا کے لالزار ہوئے, فسق فجور کی تاریکیوں میں, ظلم و ستم تشدد کی اندھیریوں میں, ظالم اور جابر کی حکمرانی میں, نینوا کی خارزار وادیوں میں اپنے سر کو سجدے میں کٹوانے کے بعد نانا جان کے امتیوں کو یہ پیغام دیا تھا اور میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں, اور میرے نانا جان کو اپنے نبی ماننے والوں, اور میرے نانا جان کی امت نکلانے والوں, سنو سنو کہ مسجد میں کہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں عدو نصر پر تیر و توڑے حسین سجدے ہوئے جا کے بولے او زمانے والوں قضا علیہ نماز میری قضا نہیں ہے. کیوں بہانے بناتے ہو؟ کب تک یہ بہانے بناتے ہو؟ کل میں تمہاری پوری زندگی گزر گئی پر آج تک تم نمازی بنو. مسجد تو بنا لی پر قلب ایمان کی حرارت بدلو گے. میں اپنا قرآن پاکی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اثر سے پڑھوں گا, جمعے سے پڑھوں گا, رمضان سے پڑھوں گا, عید کے بعد پڑھوں گا. ابھی تک نمازی بنے, سچی توبہ کرو, مذاق مت کرو. یہی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ دے گے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے ہیں, اور جب آپ حاضری دینے کے لیے جاتے بادشاہ نہیں بلکہ غلام بن کے سبحان اللہ بولو. جو ان کے در کے غلام ہیں وہی تو زمانے کے امام ہیں. غلام بن کے جاتا. ہمارا ڈھنگ کیا ہے؟ اتنی دیر حاضری نہیں دیتے جتنی دیر فوٹو کھینچتے. ہم نے پکنک بنا دیا, پکنک گھوم رہے ہم. تقریر تک یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے. جا کے دیکھے آئے حاضری میں خلوص نہیں ہے. جو خلوص کے ساتھ جائے اس کا خلوص بھی ختم. فوٹو کھینچنے والے کبھی ادھر سے ٹھوکر مارتے, کبھی ادھر سے ٹھوکر مارتے. اور تو نے جا کر کے وہ بے حائی کا جنگا ناز اللہ والے کی بارگاہ میں دیا کہ اللہ کے بنا. فیل ہی نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں آئے یا کسی مارکیٹ میں آئے. اور یہ ہمارے نوجوان ریل بنانا وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے, وہاں بھی فوٹو کھینچنے سے باز نہیں آ رہے. امامیہ غریب نواز کی بارگاہ میں کو چھوڑو, یہ تو کعبے میں جا کر بھی اتنے چکر کعبے کے نہیں لگاتے اتنے وہاں جا کے فوٹو کھینچ لیتے ہیں. گھر سے جیسی عمرہ کرنے جائے گا کوئی لمحہ اس کا ایسا نہیں ہے اگلا قدم بعد میں رکھتا ہے, ایک فوٹو پہلے پوسٹ کر دیتا ہے. خانے کعبہ کا چکر کیسے لگانا ہے, صفا مروہ کیسے جانا ہے, کیا کرنا, عمرے کا طریقہ بالکل نہیں پتا. اور فوٹو پہ فوٹو, فوٹو طواف کا معنی آتا ہے چکر لگانا. کیا شیر پڑھوں پر خسرہ بنا. کس نے کہا تھا دل میں بغض, زبان پہ جھوٹ, پیٹ میں حرام, اور طواف پہ طواف. چکر پہ زبان پہ جھوٹ, دل میں بغض, پیٹ میں حرام, اور طواف پہ طواف. کعبہ خود چکر میں ہے, یہ کس چکر میں ہے؟ یہ حالات ہے ہمارے.
ہم نے کعبے جیسی مقدس زمین کو نا اس کے تقدس کو ایسا پامال کیا، اس کی حرمت کو ایسے پامال کیا کہ جو جلالی زمین تھی، جلالی جہاں چوکر جانے کے بعد زبانیں کانپتی تھی، قدم لڑکھڑاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حیرت ہے ہم پر کہ ہم وہاں جا کر کے بھی ویڈیو بناتے ہیں، وہاں جا کے بھی ریلز بناتے ہیں۔ سعودی سرکار نے پہلا کوئی کام اچھا یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے وہاں موبائل کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ حالانکہ وہ بھی نبر کہ حرامی یہ پڑھتا ہوں تو کہتی خالی کی کتاب ہے، مصر یہودی ہے، سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب۔ ایپسٹین فائل میں ان ظالموں کے نام بھی ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جو لوگوں نے لمحے کعبے کی حرمت کو پامال کرتے تھے اب تو وہ، حالانکہ یہ ظالم ہے، ظالم جس بارگاہ میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، یہ ظالم اس بارگاہ میں اپنی کاروں سے جاتے۔ ارے وقت کے فرعونو، تمہیں شرم نہ آئی؟ تم وہاں اپنی دولت دکھا رہے ہو۔ ارے وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں اگر حاضر آتا ہے تو اعلیٰ بن کے جاتا ہے، غریب آتا ہے تو امیر بن کے جاتا ہے، یتیم آتا ہے تو کائنات کا سردار بن کے جاتا ہے۔ ان کا ایسا غلام پڑا اشارہ کر دے تمہاری دولت پل بھر میں خاک میں تم وہاں اس بارگاہ میں کاروں سے اگر ویڈیو دیکھی ہوئی تم نے اور دیکھ لینا نہ دیکھی کیسے انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اور ہمارے کہتے ہیں یار سعودی میں تو ایسا ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہم کو جتنا نقصان اس سعودی اور پاکستان سے ہوا اتنا کسی سے نہیں۔ اخلاقیات میں اور مردانیت ہے نا، جوان مردی کے اعتبار سے ان دو ملکوں نے اسلام کا سب سے زیادہ بیڑا کر دیا۔ فلسطین کا سودا کرنے والے ہیں۔ پھر بتتا ہے جب ان کی حقیقتیں پڑھتے پرانی کتابیں پڑھو، کتابوں کے وقت تمہارے آنسوں سے بھیگ جائیں گے، اس قدر ظلم انہوں نے کیا۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ خدا را اللہ اس کے رسول کے گھر کو پامال، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ یا کسی اور بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ، نہایتی ادب و احترام کے ساتھ۔ آج کچھ ظالم ہمیں قبر گجوا کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو خیر جھوٹے جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو چاہے وہ کہتے ہیں، لیکن سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مزار پر حاضری کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کی مزار پہ جاؤ تو 4 قدم دور کھڑے ہو۔ کتنی بولو؟ اس پر عمل کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون عمل کرے گا؟ کہاں کھڑے ہو گئے اس کے بعد 4 قدم، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کر اور قدموں کی طرف سے جانا ہے، سر کی طرف سے، اس لیے کہ جب آپ مزار شریف قبرستان سر کی طرف سے جاتے ہیں تو صاحب قبر یا صاحب مزار مڑ کے دیکھتے ہیں، مڑ کے دیکھنے والے کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ پھر کسی کو مڑ کے دیکھو گے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ایسی ہمارے مرحومین کو یا اللہ والوں کو بھی کیا ہوتی ہے، اس لیے کہاں سے جایا جائے؟ قدموں کی طرف سے۔ 4 قدم پیچھے کھڑے ہوں جیسے زندگی میں ان کا درد کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی اپنے پیر سے بات کرو گے تو ایک دم پیچھے بات کھڑے ہو، ادب کیا بتاؤ؟ ادب یہ کہ تھوڑا پیچھے ایسے ہی کھڑے ہوئے اور پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا صاحب المزار، اور اگر پاکستان میں ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، سمجھ آئی بات؟ اور جانے کے بعد پھر سلام کرنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو، الحمد شریف، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، جو بھی قرآن شریف یاد ہو، کچھ یاد نہ ہو تو درود شریف کیا یہ پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو جو مانگنی ہے صاحب مزار کے وسیلے سے دل کے ساتھ، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اعلی حضرت جب بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے تھے کبھی اندر نہیں جاتے تھے، کبھی بھی ہمیشہ باہر کھڑے رہتے تھے اور آپ فرماتے تھے حضور آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، اور غلام کبھی اندر آپ یہ طریقہ اپناؤ گے اس کے بعد؟ ہاں، باہر سے جانا، اندر ادب یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل تو عورتیں سب گزرنے کو ہے نا، یعنی تو اس لیے آج کے دور میں تو بہتر ہے کہ باہر سے ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھے، وہیں سے دعا مانگے۔ بہرحال حضرت اورنگزیب پہنچے، حاضر ہوئے ادب کے ساتھ
تو آپ نے دیکھا کہ نابینا شخص اندھا دعا مانگ رہا. آپ نے پوچھا یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ آنکھ مانگ لیا. آنکھیں انہوں نے کب سے مانگ لیا؟ حضور 6 سال ہو گئے. کہا کہ ملی کہنا. اچھا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے پاس میں بولے اندھیرا اگر میرے اندر جان کر کے باہر آنے سے پہلے اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی نا تو تیری گردن کاٹ دوں گا. گردن. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب اس نے اتنا سنا ہے کہ میری آنکھیں نہیں آئی تو گردن کاٹ دی جائے گی. ابھی تک تو میں بینائی سے محروم تھا, اب تو گردن چلی جائے گی. اب کیا ہوگا؟ اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا. میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, میری بیوی بیوہ ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب تک اس نے سنا ہے, اس نے رو رو کر کے دل گرا کر کے پورے دل کے ساتھ دعا مانگی. جب ادھر سے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے پاپیاں پھینک کے باہر واپس آئے ہیں تو کیا دیکھا ہے؟ نابینا کو بینائی مل رہی ہے, اندھے کو آنکھ مل رہی ہے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے اس کے کان میں ایسا کیا کہا کہ اس کو 2 منٹ میں آنکھ مل گئی اور ویسے 6 سال سے مانگ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ 6 سال سے مانگ نہیں رہا تھا, دل لگی کر رہا تھا. کاش اس نے پہلے دن آ کر کے دل سے مانگا ہوتا, پہلے دن اس کو آگے آ کر دی جاتی. دل لگی کر رہا تھا, دل لگی, دل کے ساتھ نہیں مانگ رہا. تمہارا سسٹم بھی یہی ہے, مانو یا مت مانو. دل کو اپنے سمجھاتے ہو لیکن دعاؤں میں دل ہمارا بھی لگتا رو نہیں جاتا. ہمیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. ہاں لیکن ایک دعا مانگے تو دل کانپ جائے. آنکھوں میں آنسو کیسے نہ آئیں گے یار؟ ایک بچہ جب اپنے باپ سے 10 روپے مانگے اور باپ نہ دے تو بچہ رونے لگتا ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں روتا. بچہ زمین پہ پھیل جاتا ہے. بچپن میں تو دھمکی دیتے تھے کہ بڑھیا پیسے دے دینا تو ہی پھیل لوں گا. کچے گھر ہوتے تھے, بزرگ لوگ وہ جانتے ہیں, جیسے ہی بچہ زمین پہ پھیلا فوراً اس کی مراد یہی تھا نہیں تھا. آج بھی دوست مذاق میں کہہ دیتے کہ پھیل لوں گا. عزیزان ملت اسلام میں ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ جب تم وضو کرو نا تو بزرگوں کی طرح کرنا, آرام آرام سے, ہر عضو کو صحیح طریقے سے دھونا. آج تو کسی کی انگلیوں کی کھائیاں سوکھی ہے, کسی کی ایڑی سوکھی ہے, کسی کی کونے سوکھی ہے اور کسی کی پیشانی سوکھی ہے. پیشانی پر تو اکثر لوگوں کا پانی بہتے ہی نہیں. کیوں؟ ایسا پانی لینا ایسے اور پانی نیچے چلا جا, گیلا ہاتھ تک سب نے وضو ہو گیا. ایسے وضو فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ, اپنے چہروں کو دھو. اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ سے پانی ٹپکنا چاہیے, بہنا. جب تک پانی بہے گا نہیں تب تک وضو ہوگا نہیں, اور جب تک وضو نہیں ہوگا تب تک نماز نہیں ہوگی. الوضوء مفتاح الصلاۃ, الصلاۃ مفتاح الجنہ. وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ایک تو یہ کہ پانی اس طریقے سے پکڑیں اور اپنا ماتھا نیچے لائیں. کیا بولو؟ یا پھر ایسا نہ ہو سکے تو اس طریقے سے کیوں بنائیں ایسے اور ایسے لگا کے ایسے اوپر سے ٹپکانا. میری بات تب جا کر کے کیا ہوا, پانی بہے گا. اس طریقے سے ایسے لے کر کے ایسے کر کے اور اس طریقے سے. وضو کا بھی طریقہ یاد نہیں ہے, یہ ہم مسلمان ہیں. اور کسی کو سمجھا دو نا, ارے حضرت ہم تو 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں سکھاؤ گے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ رہی. ہمارے دین میں تو یہ کہا تھا جو علم والا زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے. اور علم چھوٹے پہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے, بڑے پہ بھی ہو سکتا ہے. علم تو علم ہے, کیا پتا رب کسے کتنا دے دے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہماری قوم میں یہ مزاج پتہ کب جائے گا, اور 4 دن کا بالغ ہمیں سمجھا گیا. اللہ کے بندو, چھوٹے چھوٹے بچے بھی کبھی کبھی بڑی سیکھ دے دیتے ہیں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے جا رہے تھے, راستے میں کیچڑ تھا, ایک بچہ آیا, آپ نے فرمایا بیٹے صحیح سے چلنا, کیوں مت جانا, کپڑے خراب سن جائیں گے, کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا حضور میری فکر کرنا چھوڑ دیجئے, میں گروں گا تو خالی میرے کپڑے خراب ہوں گے, آپ سنبھال کے چلو. اگر آپ کا قلم بگڑا تو پوری امت کا ایمان خراب ہو جائے گا. وقت کا امام اعظم, ایک چھوٹا سا بچہ کہہ دیا آپ صحیح سے چلو, اگر آپ کا قلم خراب ہوا تو پوری امت کا ایمان.
کوئی بھی کسی کو سیکھ دے سکتا ہے. بہرحال عزیزان ملت کے ساتھ دعا کیسے مانگنی ہے بولو؟ دل کے ساتھ مانگنی ہے. دل میں دعا میں مذاق نہیں ہونی چاہیے. دل کے ساتھ دعا مانگو. اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو کہ میرا رب مجھ کو ضرور دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات اسی تعلق سے بتا کے اپنی بات آگے پانچ آسمانی کے لیے پریشان تو نہیں ہو؟ میری عادت پریشان کرنے کی نہیں ہے. ہاں اور ایک بات میں بتا دوں, کچھ لوگوں کے دماغ میں کبھی کبھی آتا ہے کہ یار عبادت کی رات ہے لیکن یہ جلسے میں بٹھا دیا. یہ جلسہ بھی عبادت ہے. جلسہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. دو جماعتیں تھی, ایک نماز پڑھ رہی تھی.